آج کا میرا موضوع ہے صبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی ہے، ہم سب انسان ہیں، ہم سب بہت کمزور ہیں، ہم سب کے اوپر پریشانی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد آتی ہے۔ اور جب بات آتی ہے صبر کی تو سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں یاد آتے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ان کا صبر اتنا پیارا تھا اور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس سے ایک لیسن حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، جب بھی ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ نوح کی کشتی کو دیکھتا ہوں، حوض ملامت میں ڈوبا ہوا ہوں، کہ مطلب ہماری چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر اگر ہم اپنے پیغمبروں کی تکلیفیں اور پریشانیاں دیکھیں اور اذیتیں دیکھیں جو انہوں نے ہمارے لیے جھیلی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب میں غار حرا، اللہ تعالیٰ مجھے غار حرا پہ لے کے گئے، تو جب میں اوپر جا رہی تھی، یقین کریں کہ 3 گھنٹے تو مجھے اوپر جانے میں لگ گئے، اور 3 دن تک میری ہڈیاں جواب دے گئی تھیں، بستر پہ پڑی رہی تھی میں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے وہ روزانہ ادھر جاتے تھے، اور روزانہ وہاں اپنے مراقبات میں، اپنے مشاہدات میں مصروف رہتے تھے، اور اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے، اور ان کے اوپر وہاں وحی نازل ہوئی۔ ہمارے پیغمبروں نے کتنی ہمارے لیے محنت کی۔ پھر ہم جب حج کرتے ہیں تو پورے حج کے سفر میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ہم دھول مٹی میں ادھر سو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے لیے صابن اور خوشبو والی چیزیں بھی استعمال کرنا منع ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اصل میں اوقات کیا ہے، کہ جو تم 10-10 ہزار کے اور 25-25 ہزار کے پرفیوم لگاتے ہو، اگر تم یہ نہ لگاؤ اور 3 دن میں تمہیں میں خوشبو لگانے سے روک دوں تو تمہاری یہ اوقات ہے کہ تم ایک بدبو کے ڈھیر کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں۔ اور حج کے اوپر صبر کا ہم یہ لیسن سیکھتے ہیں۔ میں وہ لیسنز بتا رہی ہوں جو میں نے خود سمجھے اور سیکھے حج کے دوران، کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب حج کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہر دنیا کے ہر حصے سے ہر قسم کا انسان وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور کیونکہ انسان کے اندر بدبو کے بھپکے بھی وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں، کہ عرب ایک ریگستان ہے اور بہت گرم علاقہ ہے، اور وہاں اس وقت ان دنوں میں خوشبو لگانا منع ہوتی ہے، تو آپ اگر ایک منہ بھی بنا لینا، ایک انسان کے اور دوسرے انسان کے بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہوتا، ہم سب ایک دوسرے کے درمیان پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ کے طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ سفید کفن پہن کے۔ تو جناب اگر ہم وہاں ہلکا سا منہ بھی پسوڑ لیں، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یا منہ بھی بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ حج پسند نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد جب ہم وہ سارا سفر کرتے ہیں، وہاں پہ وہ راتیں گزارتے ہیں، اور وہاں پہ شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے پیدل چل کر ہم آتے ہیں کعبہ میں، اس دن کو وہ سارے ارکان ہم نے مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے پاس تو، ہم تو پیکج پہ جاتے ہیں، ہمارے پاس تو کھانا پینا سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے، ہمیں بیچ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسپرے مارنے کے لیے، ہمارا سر بھی ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کی ویل چیئروں پہ چلا دیتے ہیں۔ جناب مگر ہمارے پیغمبروں کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے بھوک پیاس کاٹی ہمارے لیے، انہوں نے وہ سارے ارکان پورے کیے ان فیسلٹیز کے بغیر جو آج ہمیں موجود ہیں حج پہ۔ اور آپ یقین کریں کہ جب ہم کعبے کے ساتھ طواف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم صفا مروہ کرتے ہیں، اس دوران ہم لوگوں کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے، اور خاص کر کے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی محنت کی، کتنا صبر کیا، کہ انہوں نے مکے والوں کا بھی ظلم و ستم سہا، اور اپنے بہت ہی قریبی لوگوں سے بھی ظلم و ستم سہا، مگر میرے نبی نے ایک اف بھی نہیں کی۔ میرے نبی اگر چاہتے تو کتنا ہی آسان تھا کہ وہ سختی سے دین پھیلا دیتے، مگر انہوں نے صبر کیا۔ اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ وہی حکیم لقمان والی بات، کہ جس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے تو حکیم لقمان نے کہا کہ اس کا علاج محبت ہے۔ تو جو مریض آیا تھا اس نے بولا کہ اگر اس سے بھی علاج نہ ہو، تو اس نے بولا محبت کی مقدار بڑھا دو۔ تو صبر کے ساتھ ہم نے محبت کو بڑھانا ہے، اور اس صبر کا ہمیں اجر دے تو نہیں سکتے، مگر اپنی ذات میں، اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اپنے آقا کو دینا ہے۔ خدارا صبر ہمارا روڈ پہ بھی ہونا چاہیے، جب ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے جو ہے وہ اپنی گاڑی کو جہاز بنا کے اڑا دیں، اور میں تجھ سے پہلے چلا جاؤں اور تو مجھ سے پہلے نہ جائے، اور ہم روڈوں پہ جو ہے وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں روڈوں سے شروع ہوتی ہیں، یہ باتیں گھر کے بیڈ روم سے شروع ہوتی ہیں۔ میاں بیوی آپس میں ایک ساتھ صبر کریں، تیرا لباس ہوں میں، میرا لباس ہے تو،
میاں بیوی جو ہے وہ دیکھیں ایک ماں کے پیٹ سے 6 بچے پیدا ہوتے ہیں، 6 کے 6 ایک جیسے نہیں ہوتے. تو ماں تو بڑی حکمت کے ساتھ ان بچوں کو لے کے چلتی ہے، مگر جب ماں نہیں رہتی تو ان بچوں کو ساتھ صبر سے جڑ کے رہنا ہوتا ہے. تو صبر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ہر زاویے میں، ہر سو، ہر ایکسپیکٹ میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ صبر کرنا ہوتا ہے. جب وہ ضد کر لیتا ہے اور وہ کہیں بھی مال پہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور ریڑیاں رگڑنے لگ جاتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس وقت اگر ہم بچے کی عزت نفس مجروح کریں گے اور بچے کو ایک لگا دیں گے اور ڈانٹ دیں گے یا کچھ کہہ دیں گے، تو وہ بچے کو وہ میموری وہ بڑا ہوتے تک ساتھ لے کے چلے گا. تو صبر جو ہے وہ یہاں سے لے کے وہاں تک، مطلب آپ کی زندگی کے ہر قدم پہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اور یقین مانے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا کی قسم میرا رب جو بات کرتا ہے نا وہ اس پہ پورا اترتا ہے. اور میرے رب کی ہر بات، ہر کلام 200% سچا ہے. جب میرے رب نے کہہ دیا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بے شک آسانی ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی آئے نا، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو آپ وہ سہ سکتے تھے. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ڈالی تھی جو آپ نے وہ سہنی تھی. اور ہو سکتا ہے کہ آج اس تکلیف سے صبر آپ کر لیں اور اس سے نکل جائیں تو کل آپ کسی اور کے لیے انسپریشن بن جائیں. کل آپ کسی اور کو وہ ہمت اور حوصلہ دے دیں کہ اللہ تعالیٰ تو نیچے آ کے وہ حوصلہ نہیں دے سکتے نا. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا وسیلہ بنا کے، آپ کو وسیلہ بنا کے، ہو سکتا ہے کسی کی پریشانی حل کرنی ہو، کسی کو حوصلہ دینا ہو. اور یہ چھوٹے چھوٹے صدقات ہوتے ہیں جو ہمیں، میں کہتی ہوں کہ آپ دین اسلام کے سارے ارکان پورے کریں، مگر اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیارے نہیں ہیں، اگر اللہ کی مخلوق کا آپ نے دل دکھایا ہے، تو آپ کی ان سجدوں کا، ان نمازوں کا کیا حاصل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. تو صبر کیجئے، زندگی کے ہر ایکسپیکٹ میں صبر کیجئے.